احکام تجارت کے حوالے سے وہ ہے اجارے کے حوالے سے۔ کیا لفظ ہے؟ اجارہ۔ اجارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے کوئی چیز نہیں خریدتے بلکہ اس چیز کے منافع خریدتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس چیز کے منافع، فائدے اس سے خریدتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص الیکٹریشین ہے، ہم نے گھر میں کیا کرنا ہے؟ لائٹ لگانی ہے۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اس بندے کو کہتے ہیں کہ آپ میرے گھر میں اتنی لائٹیں لگا دو۔ اب وہ کام کرتا ہے، اپنی خدمات کو پیش کرتا ہے، یعنی اس کے نفس سے، اس کی جان سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اجارہ۔ اجارے کے اندر سب سے پہلے یہ بات ضروری ہے، اجرت کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ کس کا؟ اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک رواج بن گیا ہے۔ آپ رکشہ کرواتے ہیں، گاڑی کرواتے ہیں، رکشے والے کہتے ہیں میں نے داتا صاحب جانا ہے، کتنے پیسے؟ جو مرضی دے دینا۔ یہ جو مرضی جو ہے نا، اس کی شریعت اجازت ہے، بلکہ طے ہونا چاہیے۔ پھر وہی بندہ جا کے وہاں پر لڑتا ہے، آپ اس کو 200 روپے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں پٹرول مہنگا ہو گیا۔ اب پہلے اس نے بٹھا لیا ہے۔ اسی طرح آپ رینٹ پر کار لے رہے ہیں، گاڑی لے رہے ہیں، تو رینٹ پہلے سے پہلے طے کریں۔ آپ کے تعلقات اپنی جگہ، آپ کہتے ہیں نا بعض دفعہ ہوتا ہے تعلق بڑا اچھا بنا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، آپ جتنے مرضی پیسے دے دینا، میں جو کہہ رہا ہوں میری چیز ہے۔ تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر شریعت کہتی کام ایسے نہیں ایسے کرو۔ اب وہاں پر اجرت کا معلوم ہونا، پلمبر کو بلا لیا، یار یہ گھر کا کام کرنا ہے، یہ تار ڈالنی ہے، لائٹیں لگانی ہے، ہاں جی پیسے کیا لوگے؟ وہ آپ سے میں نے کیا بات کرنی ہے، آپ جو مرضی دے دیں۔ اب اتنی بات کہہ دی، سارا کام کروایا، اب اس کی اجرت بالفرض صحیح طریقے سے 5000 بنتی ہے، اور آپ اگر اس کو 2000 پکڑا دیں تو آپ نے کام پورا لیا اور اس کو پیسے پورے۔ اسی وجہ سے پھر یہ لوگ 2 نمبریاں کرتے ہیں۔ اس کو پتہ یار اس نے پیسے مجھے پورے نہیں دینے، چلو کوئی بات نہیں، سامان تو اس نے مجھ سے منگانا ہے، تو سامان کے اندر میں پیسے اس کے کیا کروں گا؟ اپنے پورے کروں گا۔ تو اگر ادھر سے کمی ہے، ہماری طرف سے بھی کیا ہے؟ جب بھی کسی کو روکیں اس کی اجرت پوری دیں۔ یہ نہیں ہے کہ جناب والا آپ اجرت بہت کم کروا رہے ہیں، بہت کم کروا رہے ہیں۔ ہاں اگر اس کی مرضی ہے، وہ کہتا ہے جناب والا آپ مجھے کچھ بھی نہ دیں، میں صرف بغیر عوض کے کام کروں گا، اس کی مرضی ہے۔ لیکن اگر اجرت پر ہو تو اجرت بھی کیا ہونی چاہیے؟ معقول ہونی چاہیے اور طے ہونی چاہیے۔ آپ گھر میں یا کوئی مکان آپ کرائے پر لیتے ہیں، بڑا تعلق ہوتا ہے، ہاں جی مکان آپ نے کرائے پر لے لیا، ہاں جی کرایہ کتنا؟ آپ کے ساتھ ہمارے بھائیوں والے تعلق ہے، آپ جتنے مرضی پیسے دے دینا۔ شریعت کس کی اجازت ہے؟ شریعت کے اندر یہ ہے کہ اس کام کی اجرت طے ہونی چاہیے۔ اس کام کی اجرت، اگر اجرت کے اندر جہالت ہوگی تو شرعی طور پر وہ کام جائز، شرعی طور پر وہ بندہ بھی گناہ گار ہے، آپس میں دونوں گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ بات، ہاں کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اجرت پہلے سے فکس ہوتی ہے۔ مثلاً آپ دکان پر جاتے ہیں، پتہ ہے کہ یہ فلاں چیز اتنے روپے کی، وہاں پر اجرت طے کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ معروف ہے کہ یہ چیز، یہ پرزہ اتنے کا ملتا ہے۔ آپ وہاں پر جا کر کیا کر دیتے ہیں؟ پیسے دیتے ہیں اتنے، اس کو کہتے ہیں مجھے فلاں چیز دے دو۔ تو وہاں پر اجرت کو معین کرنا ضروری، اور اجرت کو معین کرنا کہاں پر ضروری ہوتا ہے؟ جہاں پر اجرت معلوم نہ ہو۔ جو آپ کسی سے کام کروا رہے ہیں یا کسی کو اپنے پاس ملازم رکھ رہے ہیں اپنے پاس، اس کے اندر بھی اجرت کا کیا ہونا چاہیے؟ تعین ہونا چاہیے کہ میں اتنی آپ کو کیا دوں گا؟ اجرت دوں گا، اس کے عوض میں آپ ہمارا یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن وہاں بھی ہے کہ سارا دن کام کروایا، مزدور ہوتے ہیں، مستری ہوتے ہیں، کام کروایا، ہاں جی کتنے پیسے؟ جو مرضی دے دینا۔ رات کا جس کو ٹائم آتا ہے اس کو جتنا اس کا حق بنتا ہے اتنی دی نہیں جاتی۔ تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے
پہلا مسئلہ یہ ہے اجارے کے اندر کیا ہے، اجرت کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ جب بھی آپ کسی کے ساتھ اس طرح کا عقد کریں، چاہے آپ دکان پر جا رہے ہیں، چاہے آپ کسی ملازم کو اپنے پاس رکھ رہے ہیں، اس سے آپ اجرت کا تعین لازم کریں، تاکہ بعض میں جھگڑے کی نوبت ہے کہ وہ ملازم کہے، مزدور کہے کہ میرے پیسے اتنے بنتے تھے، آپ مجھے اتنے دے رہے ہیں۔ تو شریعت اسلامیہ کی روح سے ہر وہ ایسا عقد جو کس کی طرف لے جائے، جھگڑے کی طرف لے جائے، ایسا عقد جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔